اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 19 ذی الحجہ اسلامی تاریخ۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام محمد لقب جلال الدین اور مولانا روم کے نام سے مشہور ہیں۔ بلخ میں 6 ربیع الاول سن 604 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شیخ محمد بہاء الدین اپنے زمانے کے بڑے عالم اور مشہور بزرگ تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ بادشاہ وقت کے کسی بات سے ناراض ہو کر وہاں سے شیخ بہاء الدین اپنے بیٹے جلال الدین کو لے کر کونیا چلے گئے۔ اس وقت جلال الدین رومی کی عمر 18 یا 19 سال تھی۔ آپ نے کونیا میں تقریباً 8 سال مختلف اساتذہ سے علم حاصل کرتے ہوئے ملک شام کے علمی شہر حلب کا رخ کیا اور مدرسہ حلاویہ میں رہ کر شیخ عمر بن احمد اور بعض دوسرے مدارس کے ماہر اور ممتاز علماء کی خدمت میں رہ کر تمام علوم میں مکمل مہارت حاصل کر لی۔ اس وقت مولانا جلال الدین کی عمر 40 سال ہو چکی تھی۔ جب ان کے والد محترم کی وفات پر سید برہان الدین ترمذ سے ان کی تعزیت کے لیے تشریف لائے تو ان کا امتحان لے کر فرمایا کہ بس اب علم باطن رہ گیا ہے، تمہارے والد کی یہ امانت اب میں تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ 9 سال تک مولانا رومی نے ان کی صحبت میں رہ کر علم باطن اور معرفت اور سلوک کے مراتب طے کر لیے۔ اللہ کی قدرت۔ ستارے۔ رات میں کھلے آسمان پر بے شمار ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان ستاروں کی چمک اور روشنی سے آسمان بڑا خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے آسمان دنیا کو روشن چراغوں سے زینت عطا فرمائی۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہزاروں سال سے کروڑوں ستارے آسمان پر ایسے جگمگا رہے ہیں کہ کبھی روشنی ختم نہیں ہوتی۔ لوگ ان ستاروں کے ذریعے راستے اور منزل کی سمت معلوم کر لیتے ہیں۔ آج کے ترقی یافتہ زمانے میں بھی رات میں جہاز کے کپتان ستاروں کی مدد سے رخ معلوم کرتے ہیں۔ ان ستاروں کا برابر چمکنا اور وقت مقررہ پر نکلنا اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں تقدیر پر ایمان لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ آدمی کا ناکارہ اور ناقابل ہونا اور قابل اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر ہی سے ہے۔ مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ فائدہ۔ تقدیر کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اچھا ہو یا برا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی طے کر چکا ہے۔ ہمارے اوپر اس کا یقین رکھنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، خوشبو کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشبو کا ہدیہ دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رد نہیں فرماتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت حاجی سے ملاقات کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی حاجی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو اور اس سے مصافحہ کرو اور اس سے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کرو، کیونکہ وہ اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر آیا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، مسلمانوں کے قتل میں مدد کرنے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرنے میں مدد کرے، اگرچہ ایک لفظ بول کر ہی ہو، تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا ذکر دنیا سے بے رغبت کرنے اور آخرت کے طلب کے لیے کافی ہے۔ شعب الایمان کی روایت ہے، ربیہ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ آخرت کے بارے میں، اہل جنت کا انعام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے نیک اعمال کی وجہ سے خوش ہوں گے، اونچے اونچے باغوں میں ہوں گے۔ وہ ان باغوں میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، ان میں چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ سورہ غاشیہ کی آیتوں کا ترجمہ۔ طب نبوی سے علاج، تلبینہ سے علاج۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھیں
اور فرماتی تھیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں۔ فائدہ: جو یعنی بارلی کو کوٹ کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈالا جاتا ہے، جسے تلبینہ کہتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے، صبر و شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔